اور مجھے حیرانگی ان لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے جو اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں اور اب ایک ایک کر کے آ کے میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آج سے میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں، یہ لوگ آپ کو ساری پارٹیوں میں نظر آئیں گے اکا دکا کے سوا، تو اب ان کو کہیں اور ہڈی ملے گی، یہ وہاں چلے جائیں گے۔ اور یہ بات جب ہم خان صاحب کو سمجھاتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو نہ لیں اپنی جماعت میں، تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ میرے خیال ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ سب مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہ پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، نہ فوج کے ساتھ، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ۔ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو مل جائے وہاں چلے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ اگر فوج کے خلاف بیانیے کی بات کی جائے تو خان صاحب کے صرف بیانات اب تو سخت نہیں آئے ہیں، وہ تو پچھلے 1 سال سے ہاتھ دھو کر فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس میں سے میجورٹی باتیں تو درست تھی، لیکن کچھ باتیں انہوں نے بہت آگے جا کر ایک ریڈ لائن کو کراس کیا، جو میں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ بھی کرتا تھا۔ تو اس وقت تو کسی کے اندر کوئی فوج کی محبت نہیں جاگی تھی، نہ کوئی پاکستانی عوام کی محبت جاگی تھی۔ یہ اچانک سے محبت جاگی ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ دنوں بعد۔ یہ آپ کو دوسری پارٹیوں میں ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان پارٹیوں کو بھی خیال نہیں آئے گا کہ اس طرح کے فضلی بٹیروں کو ہم کیوں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ جماعتیں چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، خواہ وہ 2017-18 میں نون لیگ کو چھوڑ کر گئے یا آج پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں ان سے صرف ایک سوال کروں گا، آپ جماعت کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارا اس جماعت کے اس معاملے میں یہ اختلاف ہے، تو یہ اختلاف تو اس جماعت کے اندر بھی رہتے ہوئے ہو سکتا ہے۔ جماعت چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں نا، وہاں کون سے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہاں پہ بھی وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جماعت کسی کو نہیں چھوڑنی چاہیے، اور خصوصاً جب جماعت میں برا وقت ہو اس وقت وہ جماعت چھوڑنی نہیں چاہیے، پھر تو یقیناً آپ کو کسی نے ہڈی ڈالی ہے۔ ہاں، جب اچھا وقت ہے اس وقت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت بجٹ مل رہے ہوتے ہیں، ان کو پوسٹیں مل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو عامر کیانی صاحب ہیں، انہوں نے جو مہربانیاں کی ہیں پاکستانی قوم کے اوپر، جب تک یہ وزیر ہیلتھ تھے، جی ہاں، ان کی جو کارستانیوں کی لسٹ ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے۔ آج معصوم سی شکل بنا کے یہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، اس کو تو پڑھ کے جیل میں ڈالنا چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی اپنا آپ بچا رہا ہے کہ یار میں جماعت چھوڑتا ہوں، اس کے بدلے میں جو میں نے چوریاں کی ہیں نا اس قوم کے ساتھ، اور اس میں خان صاحب بھی مجرم ہے کیونکہ ان کے انڈر تھا، یہ وہ چوریاں معاف کر دو میری۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پی ٹی اے والوں کو بھی سمجھ آئے کہ جب ہم آپ کو کہتے تھے نا کہ یہ ان کے ساتھ بھی سارے چور کٹے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آتی تھی یہ بات۔ پھر جہانگیر ترین صاحب جب چھوڑ گئے تو آپ نے کہا ہاں اب چور ہو گیا، یہ چھوڑ گیا، جب تک اندر تھا پھر بالکل ٹھیک تھا۔ فواد چودھری صاحب دیکھ لیں، جنہوں نے مسلسل عمران خان صاحب کو ٹیون کر کر کے، اور یہ وہ بندہ ہے جو خود اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہا پوری زندگی، اور یہ وہ ڈیموکریٹک بیانیاں لانچ کر کے اینڈ پہ دیکھنے وہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ یعنی وہ بیانات جس قسم کے دے رہا ہے، کچھ عرصے بعد شاید آپ کو یہ بھی خبر ملے کہ اس نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دیا ہے۔ ویسے اس نے مورلی تو چھوڑ دیا ہے جو کچھ اس نے بیان دیے ہیں۔ تو جب بھی کسی پہ برا وقت آتا ہے تو وہ خود بخود اس کے سارے وہ بیانیے، وہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔